عمران خان کی ممکنہ گرفتاری، پولیس لاہور پہنچ گئی۔ سب سے سمجھوتے کی بات، سمجھوتا نہیں، این آر او کے لیے منتیں ہیں۔ پیپل پارٹی عمران خان سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار۔ ملک ڈوب رہا ہے، پی ڈی ایم حکومت اقتدار سے چپکی ہوئی ہے۔ رو چیخو یا پیٹو، تم سے کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں۔ عمران خان کی گرفتاری ممکن ہے، پولیس لاہور پہنچ گئی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کو ضمان پاک طلب کر لیا۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور پہنچ گئی ہے۔ اسلام آباد پولیس توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو ممکنہ طور پر گرفتار کرنے پہنچی ہے۔ اسلام آباد پولیس کی ٹیم ایس پی سٹی حسین طاہر کی سربراہی میں لاہور پہنچی۔ ممکنہ گرفتاری کے پیش نظر عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کو ضمان پاک طلب کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ ایڈیشنل جج سیشن ظفر اقبال نے عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ توشہ خانہ کا مطلب کیا تھا؟ توشہ خانہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ ڈکشنری کے مطابق اس کے معنی ہیں وہ مکان جہاں امیروں کے لباس، پوشاک اور زیورات وغیرہ جمع رہتے ہوں۔ اردو لغت کے مطابق توشہ خانہ کے معنی توشک خانہ یعنی ساز و سامان کا پلندہ ہے۔ توشہ خانہ کیا ہے؟ پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں سے حکومت پاکستان کی جانب سے ایک خاص مقام کو مختص کیا جاتا ہے جہاں دوسری ریاستوں کے دوروں پر کیے جانے والے حکمران یا دیگر اعلیٰ عہدیداران کو ملنے والے بیش قیمت تحائف محفوظ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی توشہ خانہ ایسی جگہ ہے جہاں دوسرے ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائف محفوظ ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت کو ملنے والے تحائف کی تفصیلات گزشتہ حکومت کے دور میں ایک شہری کی جانب سے پاکستان انفارمیشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی تھی کہ پی ٹی آئی کی دور حکومت میں ملنے والے تمام تحفے، خاص طور پر وہ تحائف جو وزیر اعظم اور وزراء نے رکھے، ان کی تفصیل فراہم کی جائے۔ قانونی ماہرین کے مطابق حکومت یہ تفصیل جمع کروانے کی پابند بھی ہے، مگر حکومت نے پی آئی سی میں یہ جواب جمع کروایا تھا کہ غیر ملکی تحائف کی تفصیل سے ان ممالک کے درمیان تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں، اس لیے انہیں ملکی مفاد میں جاری نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے سمجھوتے کی بات، سمجھوتا نہیں، این آر او کے لیے منتیں ہیں۔ مریم اورنگزیب۔ عمران خان سمجھوتے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہیروں 190 ملین پاؤنڈز اور القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی کا جواب نہ دینا پڑے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ سب سے سمجھوتے کی بات، سمجھوتا نہیں، این آر او کے لیے منتیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان سمجھوتے کی بات اس لیے کر رہے ہیں کہ ہیروں 190 ملین پاؤنڈز اور القادر ٹرسٹ کی ٹرسٹی کا جواب نہ دینا پڑے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان روئیں یا چیخیں، ان سے سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کی رجیم ہٹانے والوں، امپورٹڈ حکومت اور خود پر حملہ کرانے والوں سب سے سمجھوتے کی بات، سمجھوتا نہیں، این آر او کے لیے منتیں ہیں۔ عمران خان روئیں یا چیخیں، ان سے سمجھوتا کرنے کو کوئی تیار نہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز سابق وزیر اعظم عمران خان نے ویڈیو لنک کے ذریعے کارکنوں سے خطاب میں کہا تھا کہ وہ سب سے بات کرنے اور سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ سیاستدان سب سے بات کرتا ہے، کسی سے اکٹھی نہیں کرتا، لیکن جو لوگ ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں ان سے کیسے سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ جنرل باجوہ نے کہا کہ این آر او دے دو، میں کون ہوتا ہوں کہ عوام کا پیسہ ان کو معاف کر دوں۔ چیئرمین تحریک انصاف کا کہنا تھا کہ میں سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ قاتلانہ حملے میں کون کون ملوث تھا، ملک کی خاطر میں خود پر ہونے والے قاتلانہ حملے میں ملوث افراد کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نیلسن منڈیلا نے 27 سال جیل میں گزارے، باہر آئے تو سب کو معاف کر دیا، آج پاکستان جدھر کھڑا ہے سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا۔ پیپل پارٹی عمران خان سے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار۔ عمران خان کوئی شرط رکھیں گے تو پھر بات چیت نہیں ہوگی، رہنما پیپل پارٹی قمر زمان قاہرہ۔ پیپل پارٹی نے عمران خان سے غیر مشروط مذاکرات کی آمادگی ظاہر کر دی۔ سینئر رہنما پیپل پارٹی قمر زمان قاہرہ نے کہا کہ عمران خان کوئی شرط رکھیں گے تو پھر بات چیت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ جتنا بھی تلخ لہجہ کیوں نہ ہو، سیاست میں مذاکرات ہوتے ہیں، ہم نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے جو معافی مانگیں۔
ان کا کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان بولیں تو الیکشن کرائے جائیں۔ انتخابات کا وقت قریب ہے، جلد پورے ملک میں الیکشن ہوں گے۔ دوسری جانب عمران خان نے خطاب کے دوران کہا کہ عمران خان سیاستدان سب سے بات کرتا ہے، کسی سے کٹی نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان آج جہاں کھڑا ہے اس لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ شروع وہاں سے ہوگا جہاں سارے ادارے مل کر فیصلہ کریں۔ ملکی مسائل کا واحد حل الیکشن ہے۔ سیاسی استحکام کے بعد ہی معاشی استحکام آئے گا۔ عمران خان نے آئندہ ہفتے سے الیکشن مہم شروع کرنے کا اعلان بھی کیا اور کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں سارے ٹکٹ خود دیں گے۔ 2 ہفتوں میں ٹکٹوں کی تقسیم ہو جائے گی۔ ٹکٹ نہ ملنے والا آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تو اسے پارٹی سے نکال دیں گے۔ جنہیں ٹکٹ نہیں ملا انہیں بلدیاتی الیکشن میں ایڈجسٹ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کو 30 سال سے جانتا ہوں، یہ معیشت نہیں سنبھال سکتے۔ جب سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا۔ میں طوطے کی طرح بار بار کہتا رہا کہ الیکشن کراؤ۔ عمران خان نے کہا کہ مجھ پر اب تک 74 FIR درج ہو چکی ہیں۔ ہمارے لوگوں کو کہا کہ نون لیگ میں جاؤ، مجھ پر کاٹا لگا دیا گیا ہے۔ ظلم اور خوف پھیلا کر تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ جس طرح میرے لوگ کھڑے ہیں، ہر چیز برداشت کی، میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ پشاور میں اتنے لوگ نکل آئے کہ پولیس گرفتاری ہی نہیں کر پائی۔ جیل بھرو تحریک میں ہمارے لوگوں پر ظلم کیا گیا، دشمنوں جیسا سلوک کیا گیا۔